مدحو نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت مولانا حسنین بقائی صفوی صاحب دعوت برکاتہم کی ایک کلپ گزری، انہوں نے دیوبندیوں کو چیلنج دیا ہے کہ تقویت الایمان پر ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہندوستان کے جو حالات چل رہے ہیں، ایسے حالات میں پہلے ہی مسلمانوں کے درمیان نفرتیں ہیں، دیوبندی اور بریلوی کے درمیان، کہ بریلوی اہل حرم کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر دوبارہ مناظرہ کر کے آپ دیوبندیوں اور بریلویوں کے درمیان میں نفرتیں پھیلانا چاہتے ہیں۔ یہ ہندوستان کے حالات کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، ابھی تو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک گزارش تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے کہ تقویت الایمان یا اور بھی جو عبارتیں ہیں میں نے اس کو دیکھی ہے، اس میں مبہم عبارت ہے، اس کا آپ حضرات نے غلط ترجمہ پہنایا ہے، غلط معنی پہنایا ہے، تقریباً 40 عبارتیں ہیں وہ، اور اس کی وجہ سے دیوبندیوں کو گستاخ رسول اور کافر قرار دیا۔ آپ اصلی کتاب کو دیکھیں، وہاں وہ عبارت نہیں ہے، وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے پہنایا ہے، آپ دوبارہ دیکھیں حضرت وہاں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے عقیدہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ عقیدے کی کتاب نہیں ہے، ثمرۃ العقائد عقیدے کی کتاب ہے، اس میں 350 عقیدے ہیں، ایک بھی عقیدہ بغیر آیت بغیر حدیث کے لکھی ہی نہیں ہے، کسی کو اس میں رائے نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں، قول صحابی قول تابعی بھی نہیں لیا، اس لیے کوئی نص قطعی نہیں ہے، صرف آیت اور حدیث پیش کی ہے۔ ضرورت کی سارے عقیدے اس کے اندر ہے، صرف آیت اور حدیث ہے۔ ایک عنوان میں دیتا ہوں جس میں دیکھیں کہ آیت اور حدیث کی کتنی فرمار ہم نے کی ہے۔ مثلا علم غیب پر 55 آیتیں اور 17 حدیثیں ہیں، نور بشر پر 28 آیتیں 8 حدیثیں ہیں، حاضر ناظر پر 38 آیتیں 13 حدیثیں ہیں، اختیار کل پر 36 آیتیں 10 حدیثیں ہیں، قبروں کی زیارت پر 22 آیتیں 44 حدیثیں ہیں، اللہ کہاں ہے اس پر 38 آیتیں اور 6 حدیثیں ہیں۔ صرف آیت اور حدیث حضرت، اور آیتوں کی بھرمار ہے۔ جی حضرت آپ اس پر آپ آئیں، اس کو دیکھیں، مناظرہ نہیں، غور کریں اس پر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، پورے ثمرۃ العقائد میں عقیدہ ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس پر آپ سوچیں۔ تقویت الایمان ایک کہیں عبارت مل گئی اور آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کو حیرانگی ہوگی حضرت کہ پورے ہدایت پر ہم نے حدیث سیٹ کیا، 12 کتابوں سے لے کر کے پوری ہدایت پر ہے، ہدایت محادیث ہے اصولیہ 7 جلدوں میں، پوری قدوری پر ہے، پوری نور الزا پر ہے۔ ہم وہ عاشق رسول ہیں جو صرف آیت اور حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے، مسائل میں صرف آیت، ہم قول صحابی قول تابعی لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے حالات کے اندر آپ مناظرہ کر کے اور نفرت نہ پیدا کرنا مجھے لگتا ہے کہ اچھی بات نہیں ہے۔ آپ ہماری کتاب ثمرۃ العقائد کو دیکھیں، اور اعتراض کرنا ہو تو سیاہ ستہ کی صرف حدیث لانی ہے یا آیت لانی ہے، صراط النص، پھر اعتراض کریں گے میں انشاءاللہ تبدیل کر دوں گا۔ بہرحال کوئی گستاخی ہوئی تو معاف کرنا مولانا، میں ساری لنک دے رہا ہوں، حسنین صاحب کے بھی کلپ دے رہا ہوں، ثمرۃ العقائد کی بھی لنک دے رہا ہوں، ساری چیز دیکھیں، اس پر غور فرمائیں آپ حضرات، اور کوئی غلطی بھی تو معاف کر دیجیے گا۔ بہرحال ان حالات کے اندر یہ مناظرہ اچھی چیز نہیں ہے۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں۔ ان کا یہ لیٹر پیڈ آپ کی اسکرین پر ہے، اس میں کیا لکھتے ہیں کہ وجود باری تعالی پر ڈیبیٹ کرنے والے مفتی شمائل صاحب، کیا اسماعیل دہلوی کی کفریات سے بھری ہوئی کتاب تقویت الایمان پر بھی آپ علماء بریلوی سے اوپن مناظرہ کریں گے؟ آپ کے جواب کا منتظر سید شاہ حسنین بقائی صفوی۔ فقیر سید شاہ